بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سیدھا معلم کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ جناب علی کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے، اور نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ چنانچہ اس جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ہم مولا علی علیہ السلام سے مشکل سوالات کریں تاکہ وہ اس کا جواب نہ دے پائیں۔ اس جماعت کے یہودیوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اگر جناب علی ان کے سوالات کے جوابات دینے پر فقط تیار ہی ہو جائیں اور جواب نہ بھی دیں تو بھی وہ جیت جائیں گے، کیونکہ وہ مولا علی پر شرط لگانے والے تھے کہ ان کے سوالات کے جوابات قرآن کے بجائے تورات سے دیے جائیں۔ اگر باب علم اس بات پر راضی ہو گئے تو انہیں قرآن سے ہٹنا ہوگا۔ یہودیوں کی یہ جماعت اپنے دانشور راس الجالوت کی قیادت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا۔ اگر آپ نے سب کے سامنے ان سوالات کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کا چیلنج قبول کر لیا اور بولے، اگر میں تمہارے سوالات جو کہ میں ابھی تک نہیں جانتا ہوں کہ کیا ہیں، ان کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں۔ دونوں فریقین میں معاملہ طے ہو گئے اور سب لوگوں کو بلا لیا گیا تو یہودیوں کی طرف سے راس الجالوت چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لے کر فاتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا، اے علی، اس ایسی چیز کا نام بتائیں جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہودی یہ نہیں جانتے تھے مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب باب العلم کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خدا کے لیے نہ ہو۔ تب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا واہ واہ کہہ اٹھا۔ تو راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا اور بولا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس سوال کا جواب ہمیں آپ ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ آپ نے اس سے پوچھا وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 7ویں آسمان سے آیا ہے۔ پھر ایک فرشتہ آیا، اس سے پوچھا وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ بولا کہ وہ زمین کی 7ویں گہرائی سے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے سوال کیا، تمہارے قریب وہاں کون تھا؟ وہ بولے، ہمارے قریب وہاں ہمارا رب تھا۔ پس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا یا پستی کی انتہا، رب ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی ششدر رہ گئے۔ تب مولا پاک نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ تیسرا سوال یہودیوں نے پوچھا، اے علی، یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے؟ آپ بولے، ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ تیسرا جواب ٹھیک ہونے پر راس الجالوت تھوڑا پریشان ہوا
اور اپنی حکمت عملی بدل کر سوال کرنے کے بجائے مولا سے تاریخی سوال کیا اور بولا، اے علی، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ مولا علی بولے، اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلود کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے، آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا تھا اور اس سے آب حیات جاری ہے۔ یہودی نے اس جواب کے بعد ایک اور تاریخی سوال کیا۔ وہ بولا، یہ بتائیں وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا؟ اس سوال پر مولا علی بولے، تم لوگوں کے ذہن میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم یہ بات بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجرہ اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی مرتبہ تفویر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودیوں کے رہنما نے ایک اور مشکل سوال کیا اور بولا، یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہے؟ مولا علی بغیر کسی توقف کے بولے، تم اپنے ماہ و سال پر غور نہیں کرتے کہ ہر دن اور رات آنے والے دن اور رات سے پہلے مسلسل کم ہوتی ہے اور پھر مسلسل زیادہ؟ راس الجلود نے اس پر ایک اور سوال پوچھا، بولا، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جانتے ہو نا، کتاب میں لکھا ہے کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیں زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑی اور پھر کبھی نہیں پڑی؟ مولا علی نے فوراً جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کے کنارے اپنے عصا سے 2 ٹکڑے کیے، اس زمین پر سورج کی کرنیں پہلی دفعہ پڑی، اور جب آپ گزر گئے اور پانی نے وہ راستہ بند کر دیا تو پھر اس جگہ سورج کی کرنیں دوبارہ کبھی نہیں پڑی۔ راس الجلود نے باب العلم مولا علی سے کئی سوال کیے اور تمام سوالوں کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک اور بلا توقف دیے تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا، حضرت لوگ تو ہر سوال پر سوچ کر جواب دیتے ہیں، آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ اس پر مولا علی بولے، تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو وہ فوراً بولا، 5۔ اس پر مولا بولے، مجھے بھی تم لوگوں کے سوالوں کے جواب ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو راس الجلود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور ہماری فیملی کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔